پاکستان کے چاروں صوبوں میں دہشت، ڈر، خوف پھیلانے والے کچے کے ڈاکوں کا سربراہ شہید لنڈ کو کیسے موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ یوٹیوب، ٹک ٹاک پر سرگرم رہنے والا شہید لنڈ آخر کیسے اس ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے سردرد بن گیا؟ جس شخص کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے ہو تو اس کے ساتھی کو کتنا پیسہ دیا گیا ہوگا کہ اس نے پولیس کا کام اتنا آسان کر دیا؟ یہ بات ہے 8 نومبر 2024 کی رات کی۔ کچے کے علاقے میں سرگرم کچے کے ڈاکوں کے خلاف کارروائیاں کرنے والی پنجاب پولیس کے ایک افسر کو جب فون پر ایک شخص نے یہ اطلاع دی کہ اس نے شہید لنڈ کا قتل کر دیا ہے تو پولیس نے سکون کی سانس لی۔ یہ فون کال اس منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کچے کے ڈاکوں کے سربراہ شہید لنڈ کو ہلاک کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ شہید لنڈ کون تھا اور پولیس اس کو کیوں مارنا چاہتی تھی، یہ بات بعد میں، لیکن پہلے یہ کہ پولیس نے شہید لنڈ کو کب اور کیسے ہلاک کیا۔ اگر تو پنجاب پولیس نے شہید لنڈ کو نہیں مارا تو یہ کام کیسے اور کس نے سر انجام دیا؟ حکام کا کہنا ہے کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے لالچ اور گھات کا استعمال کیا گیا۔ اس کے قریبی اور بھروسہ مند شخص کو اس کے قتل کا ٹاسک دیا گیا جو پورا بھی ہوا۔ رحیم یار کے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر رضوان عمر گوندل نے بتایا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے شہید لنڈ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا اور اسی لیے اس کے سر کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک بڑی رقم کا لالچ ان مرکزی وجوہات میں شامل ہے جس کا نتیجہ شہید لنڈ کی ہلاکت کی صورت میں نکلا ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پولیس نے یہ کام بے حد قریبی ساتھی سے کروایا۔ ہلاکت کیسے ہوئی اور اس کی تفصیلات سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شہید لنڈ کون تھا اور وہ اتنا خطرناک ڈاکو کیسے بن گیا۔ شہید لنڈ کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع راجن پور سے تھا۔ سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والا یہ ڈاکو کبھی ٹک ٹاک پر، کبھی یوٹیوب پر ویڈیوز میں، کبھی پنجاب پولیس کو چیلنج کرتا تو کبھی علاقے کے سرداروں کو دھمکیاں دیتا نظر آتا تھا، اور تو اور عمران خان کی حمایت میں بھی بیان دے دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سوشل میڈیا پر زبردست فالوئنگ بن گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہید نے جوانی میں ہی جرائم کی دنیا میں لوگوں سے کانٹیکٹ بنا لیے تھے اور اگر پولیس ریکارڈ پر نظر ڈالے تو شہید لنڈ کے خلاف دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، قتل، بھتہ اور چوری جیسے جرائم کے 35 مقدمات درج تھے اور صوبائی حکومت نے اس کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر رکھی تھی۔ کچے کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ شہید نے 15 سال پہلے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ شہید نے آپس کی لڑائی میں جانو عمرانی اور خانو عمرانی کا قتل بھی کیا تھا اور وہ جان بچانے کے لیے سندھ بھاگ گیا تھا اور وہاں ڈاکوں کے پاس پناہ لے لی تھی۔ پولیس تو اس کے پیچھے تھی لیکن اس نے سندھ میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہید لنڈ 2022 میں اپنے بھائی خدا بخش لنڈ کے مارے جانے کے بعد کچے کا ایک ایسا ڈاؤن بن گیا تھا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب سنیے شہید لنڈ کی ہلاکت کی تفصیلات۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہید لنڈ کے خلاف بھی وہی حکمت عملی استعمال کی گئی جو کچھ عرصہ پہلے ایک اور اہم ڈاکو جانو ایندھن کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلے سال جولائی میں جانو ایندھن اور اس کے 5 ساتھی عثمان چانڈیا کے ہاتھوں میں مارے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہید لنڈ اور اسے قتل کرنے والا شخص آپس میں رشتہ دار تھے اور جس رات قتل ہوا اس رات قاتل نے شہید لنڈ کو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر بلایا اور اسے اکیلا دیکھ کر گولیاں چلا دی اور وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ علاقے کی پولیس افیسر دوست محمد نے بتایا کہ قاتل اور مقتول دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ پولیس کو جب اس چیز کا پتہ چلا کہ دونوں کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں تو اس چیز کو ہم نے اپنے حق کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے اس قاتل کو یہ کام سر انجام دینے کے لیے راضی کیسے کیا؟ دوست محمد کہتے ہیں چونکہ ہمیں شہید لنڈ کے خاتمے کا ٹاسک دیا گیا تھا تو اس قاتل کے خلاف جو 1 درجن سے زیادہ مقدمات تھے اس کے خاتمے اور تحفظ کی ضمانت دی جس پر وہ رضامند ہو گئے۔ ہم اس سے مسلسل رابطے میں تھے، وہ ہمیں پل پل کی خبر دے رہا تھا، یہ کہنا تھا پولیس کا۔ قاتل نے 8 نومبر کی صبح کو بھی شہید لنڈ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اور رات میں اسے کامیابی ملی۔ اس کے بعد پولیس نے قاتل کے خاندان کو سیف جگہ میں منتقل کر دیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی پولیس نے ایک مخبر کی مدد سے شہید لنڈ کی ہلاکت انجام دی۔ لیکن یہاں پر کہانی میں ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے۔ پولیس کی کارروائی پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ راجن پور کے تھانے میں جو درج FIR ہے، ایک طرف تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ شہید کو قتل اس کے دوست نے کیا جس کی پلاننگ پولیس نے کی تھی، دوسری جانب پولیس نے پولیس انکاؤنٹر کے دوران شہید لنڈ کی ہلاکت کا مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ جو FIR BBC کو ملی اس کے مطابق SHO نوید آفتاب اپنے تھانے کی پولیس اور تھانہ سنمیانی کے اہلکاروں کے ساتھ شہید لنڈ گینگ کی نقل اور حرکت پر نظر رکھنے کے لیے
चक पीले शाह पहुंचे तो लोंड गैंग में, जिसमें शहद लोंड भी शामिल था, उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुकाबले के दौरान शहद लोंड अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अब सवाल ये है कि पुलिस ने ये रिवायती FIR दर्ज क्यों की, जब पुलिस खुद ये कह रही है कि उनके एक मुखबिर ने शहद जैसे डाकू से निजात दिलाई। इस पर सवाल ये भी है कि शहद लोंड को पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया तो इस आदमी के साथ मुकदमात के खात्मे और 1 करोड़ के वादे क्यों किए गए। पुलिस अफसर दोस्त मोहम्मद ने कहा कि पुलिस अपना हदफ मुकम्मल कर चुकी है। इसने मजीद कहा कि हुकूमत ने शहद के सर की जो कीमत रखी है वो उसे मिलेगी क्योंकि उसने ये काम किया है। उसने कहा कि कातिल के वो मुकदमात तो ख़त्म हो जाएंगे जिनमें सरकार मुद्दई है, जिनमें सरकार मुद्दई नहीं है उनमें कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मतलब FIR में जो भी लिखा हो, पुलिस अपनी बात पर कायम है।